اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام اور پٹیالہ کی میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین جنہوں نے کئی سالوں سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہر روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور خصوصاً حضرت علامہ مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم جن کی مسجد میں آج یہ خوبصورت فضل منعقد ہو رہی ہے اور اس کا حصہ بننے والے آپ تمام معزز محترم حاضرین اور سامعین، الحمدللہ خالق کائنات کا بے حساب فضل و احسان ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد نیک ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی بہت بڑی سعادت ہے اور بیٹھنے کا مقصد اللہ رب العزت کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء ذات گرامی کی بارگاہ میں آپ کے 1500ویں یوم میلاد پر محبتیں، عقیدتیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس دنیا میں آپ کی آمد کو اس سال 1447 ہجری میں 1500 سال مکمل ہو گیا، کیونکہ ہجری سال شروع ہوا حضور علیہ السلام کی ہجرت سے. اس سے پہلے حضور علیہ السلام 53 سال اپنی حیات مبارکہ کے مکہ میں گزار چکے تھے. آپ نے یکم ربیع الاول کو سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو قباء کی بستی پہنچے. جس دن آپ قباء کی بستی آئے اس دن آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 4 دن کم تھے، کیونکہ 8 کو آپ پہنچے اور 12 ربیع الاول آپ کی ولادت باسعادت ہے. تو حضور کے 53 سال مکمل جو ہے وہ قباء کی بستی ہوئے، جہاں آپ نے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. مسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم الحق والتقوم فیہ. جس مسجد کے فاؤنڈیشنز میں، اس کی بنیادوں میں بھی تقویٰ موجود ہے. اتنی اخلاص کے ساتھ یہ مسجد قائم کی گئی. حضور علیہ السلام کے غلاموں کے اخلاص کی یہ بہت بڑی گواہی ہے قرآن میں پیش کرے.
تو اس کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے. تو آپ کے اسی سفر کے ساتھ ہی ہماری جو تقویم ہے، ہجری تقویم ہے، اس کا آغاز ہوا. یہ جو اسلامی قمری سال ہے، جب ہم یعنی پہلی ہجری سے جو قیامت کے ساتھ ہی، تو اس کو 1447 سال ہو گئے. اس میں اگر 53 سال آپ کی مکی زندگی کے جمع کریں تو یہ وہ جو ہے مکمل 1500 سال ہو گئے. اس لیے یہ آپ کی بارگاہ میں 1500واں یوم میلاد کے موقع پر جتنی محبتیں پیش ہو رہی ہیں، گویا یہ ہماری عقیدتیں ہیں آپ کے اس عظیم اور خوشی بھرے دن. صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے اصل بہار جو ہے وہ آئی، اور خالق کائنات نے اس دنیا کو اپنا ایسا پیغام دیا، وہ میسج پہنچایا آپ کے ذریعے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہے اور اکمل ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ تفصیل سے بتا دی. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے ہیومن لائف کا کہ جس کے لیے روشنی قرآن نے عطا نہ فرمائی. اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت اور اپنے عمل سے اس کی مزید وضاحت نہ پیش فرمائی. تو یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ واحد امت ہے. کائنات میں جتنی امتیں جو آسمانی مذاہب کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، ان میں سے واحد امت ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کے لیے بھی باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز اندر موجود ہے دین، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یا سیاسی زندگی ہو، قانون اور عدالت سے اس کا تعلق ہو، یا اس کا معاشرت کے کسی پہلو سے، سماج کے کسی پہلو سے تعلق ہو، یا اس کا معیشت سے تعلق ہو، انسان کے رزق کمانے سے تعلق ہو. رزق کمانے کے 4 بنیادی وہ جو فیلڈز ہیں، زراعت ہے یا صنعت ہے یا تجارت ہے یا ملازمت ہے، ان میں سے کسی شعبے سے بھی تعلق ہو، ہر شعبے کے لیے مکمل تفصیل جو ہے قرآن نے دی ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے دی. اور یہ خالق کائنات نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، کیونکہ مکمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا. جس دن اس نے مکمل کیا اس دن یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت اپنے تمام و کمال اور معراج پر پہنچ گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. دین اسلام وہ نظام حیات جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. فکری پہلو یا فکری اس کا جو حصہ ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے یا حضور کی حدیث کی صورت میں ہے، اور اس کا عملی حصہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی شکل میں. اور یہ وہ دین ہے جو پریکٹیکل ہے اور پریکٹیکیبل ہے. یعنی ایک تو عملی چیزیں ہیں، یہ صرف فکری نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو یاد کر لیں اور بات ہو جائے. عمل اللہ کی بارگاہ ماذا عمل فیما علم. ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جامع ترمذی کی کہ بندے سے پوچھا جائے جنت کے دروازے بعد میں کھلیں گے، پہلے 5 سوال ہوں. 5 سوال کے بعد لا تزول قدم ابن آدم، کسی بندے کے قدم جنت کی طرف نہیں بڑھیں گے حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے. کتاب الرقاق جامع ترمذی میں ہے. پہلی چیز سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنی، زندگی کیسے گزاری. دوسرا سوال ہے عن شبابہ فیما ابلا. اب حالانکہ شباب یا جوانی بھی عمر کا حصہ ہے، پہلا سوال ہے پوری عمر سے متعلق. دوسرا ہے اس عمر سے جو جوانی کا پورشن ہے اس کو سنگل آؤٹ کر کے، اس کو یعنی الگ کر کے عمر سے پھر پوچھا جائے گا کہ ہم بچپن اور اڑپن کا نہیں پوچھتے، بڑھاپے کا نہیں پوچھتے، جوانی کے دن جب طاقت تھی، جب صحت تھی، جب آپ کر سکتے تھے، آپ کی سوچ پر بھی پابندی نہیں تھی، آپ کے عمل پر بھی پابندی نہیں تھی، آپ نے کہیں سے سینکشن اور اپروولز بھی نہیں لینی تھی، آپ جو چاہے کر سکتے تھے. ان دنوں میں بتائیں کہ آپ کا آپشن کیا تھا. یہ جوانی جو ہے یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو حصہ ہے انسان کی زندگی کا کہ جس کے بارے میں الگ سے پوچھا جانا ہے. اور پھر اگلا سوال ہے کہ کیسے کمایا ہے، فیما انفقہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. یعنی رزق یا معیشت سے متعلق 2 سوال ہیں کہ کیسے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے.
دونوں باتیں بتاؤ. حلال حرام کی تمیز تھی کماتے ہوئے اور لگاتے ہوئے. یہ تھا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ اسراف تو نہیں, اور پھر اسراف سے بھی بڑھ کر یہ تبذیر تو نہیں ہے. یہ اسراف ہوتا ہے جائز مد میں زیادہ پیسے خرچ کر دینا, یہ فضول خرچی ہے. لیکن جگہ ہی ٹھیک نہ ہو جہاں آپ لگا رہے ہیں, وہاں 1 روپیہ بھی تبذیر ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن کا اعلان ہے کہ جو مبذر ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور آخری سوال ہے 5 میں سے, ماذا عمل فیما علم, جتنا آپ جانتے تھے اس میں سے عمل کتنے حصے پہ کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ بہت بڑے عالم فاضل بنے تھے یا نہیں بنے تھے, یہ بتائیں کہ جتنی باتیں آپ نے سن رکھی تھی, پڑھ رکھی تھی, آپ تک پہنچ پائی, ان باتوں میں سے آپ نے کتنی پہ عمل کیا. یہ سوال ہے آخری. لہٰذا اس سوال کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ عمل کے لیے, ماذا عمل فیما علم. حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے شرح لکھی ہے در مختار کی, علاؤدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں. آپ خود بھی بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں, ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں جہاں بھی علم کی بات ہے وہاں عمل والا علم ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کتابیں یاد کر لی ہیں تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہوگی. فرمایا نہیں, یاد کی فضیلت تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یاد کیا ہوا پورشن انسان کے عمل کا حصہ بنتا ہے. تو یہ پریکٹیکل دین ہے اور پھر پریکٹیکیبل ہے, یعنی یہ قابل عمل ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیزیں انسان کے بس سے یا اس کی گنجائش سے بڑھ کر, ہمارے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. خالق فرماتا ہے کہ ہم نے دین کو آسان کر دیا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدین یسر, دین آسان ہے. لہذا جب بھی ہماری زندگی مشکل ہوتی ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. دین کے قریب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جتنا قریب آتے چلے جائیں گے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور آقا کریم علیہ السلام کے اس مبارک عمل کے بارے میں ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور کے سامنے کوئی آپشن رکھا جاتا تو آپ ہمیشہ آسان آپشن کو اپناتے, مشکل پسند نہیں تھے. آپ طبیعتاً اور مزاجاً اور خصوصاً اپنی امت کو چونکہ سنت کا فیضان دینا تھا تو آپ نے کبھی مشکل آپشن نہیں اپنایا, ہمیشہ آسان آپشن اپنایا. تاکہ چونکہ حضور کا ہر عمل امت کے لیے سنت تھا, تو اگر آپ مشکل اپناتے تو پھر وہ مشکل قیامت تک بہت سے لوگوں کی گنجائش سے باہر ہوتی. تو لہٰذا آپ نے, اور نہ صرف کہ مشکل اپنایا نہیں بلکہ جو مشکل پسند تھے طبیعتاً حضور کے غلام, حضور نے ان کی اصلاح بھی فرمائی. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کچھ ایسے مزاج ہوتے ہیں جو طبیعتاً تارک و دنیا ہوتے ہیں, انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی. انہوں نے اس طرح تھوڑا سا انتہا پسندی کی طرف اپنے عمل جو ہے اس کو لے گئے. یہ سارا دن روزہ رکھنا, پوری رات مصلے پہ کھڑے رہنا, اس طرح کا عمل اپنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم فی اسوۃ, فرمایا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا ہوں. پوری رات جاگنا حضور کی سنت نہیں ہے. آپ کبھی بھی عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک نہیں جاگے ہیں, جہاں تک کہ آپ سفر میں بھی تھے اور پھر بھی آپ نے آرام فرمایا. خیبر سے واپسی کا بخاری میں موجود ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں, اور چونکہ عرب میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے تو جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو رات کو سفر کرتے رہے کافی, کیونکہ دن کو نہ انسان سے برداشت ہوتا نہ سواریوں سے برداشت ہوتا, گھوڑے یا اونٹ جو ہوتے. لہٰذا رات کو سفر کیا اور آخری رات کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا. جہاں پڑاؤ فرمایا تو وہاں بھی حضور نے آرام فرمایا, کیونکہ صبح کی نماز کا بھی وقت تھا. آرام فرمایا اور یہ پوچھا کہ ہمیں کون جگائے گا نماز کے لیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کہ حضور میں جگاؤں, اور وہ بیٹھ گئے. اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے, کجاوے کو اتارا, اس کی ٹیک لگ کے اور جس طرح سے سورج نکلنا ہے مشرق کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے تاکہ ہلکی سی روشنی شروع ہو تو میری آنکھ کھل جائے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان کی آنکھ نہیں کھلی اور سورج کی کرنوں نے سب سے پہلے حضور کی مبارک آنکھیں کھولی. یعنی صبح کی نماز قضا ہو گئی, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا.
اور یہ اللہ کی مشیت تھی تاکہ قضا نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہو جائے امت کے لیے۔ قضا نماز ایک تو ادائیگی ہے، جیسے قرض دینا ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نور اور فیض بھی امت کی شامل حال ہے۔ قرض دینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور رات کو سوئے ضرور ہیں، ویسے اول حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور آخری حصہ کبھی آدھی رات کو، اور زیادہ تر پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو سورۃ مزمل میں بیان ہوا ہے آخری رات آخری ثلث جو ہے وہ حضور جاگ کر گزارتے ہیں۔ تو یعنی جنہوں نے مشکل پسندی کو اپنا زندگی کا حصہ بنایا، حضور نے ان کو پسند نہیں کیا، ان کی اصلاح فرمائی۔ اور اسی طرح روزوں سے متعلق بھی، نماز سے متعلق بھی، نوافل سے متعلق بھی، اور دیگر عبادات قرآن کی تلاوت سے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ پریکٹیکیبل دین ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی آسانی پسند تھے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لہٰذا آپ نے قیامت تک کے امتیوں کے لیے آسانی فرمائی۔ اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے یہ ایام دراصل خود احتسابی کے دن ہے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنی ہے، پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی تقاضے ہو سکتے ہیں ایک نبی سے امتی کے تعلق کے، انہیں نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے۔ اس لیے ان مبارک جو ایام ہیں یا راتی ہیں، ان میں اگر انسان نے اپنے آپ کا جائزہ لے لیا تو جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کے سدھرنے کے امکانات موجود ہیں اور آپشنز موجود ہیں، یعنی اس کے سامنے ویلیوز اور ویز اور موٹر ویز کی طرح آگے زندگی کھلی ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ لیکن ایک پل کی بات ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کس طرف چل رہا ہوں اور کدھر مجھے جانا چاہیے۔ اور میں خصوصاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کی اس اتنی دیر ہم بیٹھے ہیں اس محفل کے لیے، حضور کی وہ نصیحتیں جو آپ کی وصیتیں کہلائی، وصایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں خطبہ حجۃ الوداع، جس دن یہ آیت کریمہ اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دن سے لے کر حضور کے وصال تک 81 دن ہے حضور کی حیات مبارک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 81 دن حضور دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں اور 81ویں دن اللہ کی بارگاہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچے۔ تو یہ ٹوٹل 81 دن جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کو ملا کر حضور کے وصال تک حضور کی جتنی گفتگو ہے اسے حضور کی وصیتوں میں علماء نے شمار فرمایا۔ محدثین نے اپنے مختلف کتب میں اسے عنوانات کے تحت بیان کیا، اور پھر بعد میں مختلف حضور کے علماء نے آپ کی 81 دن کے جو ارشادات ہیں، آپ کی وصیتیں ہیں، انہیں الگ سے جمع کیا۔ اب ہم ان 81 دنوں میں بھی آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو آخری 13 دن ہے، ان میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کلام فرمایا، کیا پیغام چھوڑا ہے اپنی امت کے لیے۔ اور ویسے 81 دن اگر 9 ذی الحجہ جس دن خطبہ حجۃ الوداع حضور نے ارشاد فرمایا، اگر اس دن سے گنے 81 دن تو یکم ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بنتا ہے، یکم کو حضور کی وفات ہے۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچنا بھی ربیع الاول میں۔ اس مہینے کو آپ سے یہ خاص نسبت ہے، اور پھر سوموار کے دن کو حضور کی ذات سے خاص نسبت ہے، یوم الاثنین، کہ آپ کی ولادت بھی یوم الاثنین کو ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تشریف لے جانا بھی پیر کے دن، مکہ سے چلنا ہجرت کے لیے بھی پیر کے دن، قباء کی بستی پہنچنا بھی پیر کے دن، اس طرح اور کئی معاملات ہیں۔ جس دن پہلی بار آپ کے قلب پہ اتری اس دن پیر کا دن تھا، تو پیر کے دن کی نسبت آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام خصوصاً حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے اقرار الخیرات، حضور کی بارگاہ میں مختلف سیاق ہیں درود پاک کہ آپ کی بارگاہ میں یہ امتی جو سب سے بہتر تحفہ پیش کرتا ہے وہ درود پاک کا تحفہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ایام اور لیالی، یہ مہینہ خصوصاً کثرت سے درود کا مہینہ ہے، جتنا انسان سے ہو سکے اپنی روٹین سے بڑھ کر آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے۔ تو امام جزوری نے جن کی کتاب تمام سلاسل کے بزرگوں کا ان کے وصال کے بعد 8ویں صدی کی 7ویں 8ویں صدی ہجری کے بعد یہ جتنے 100 سال ہیں آگے کے تمام بزرگوں کے وظیفے کا یہ مستقل حصہ ہے اقرار الخیرات سے۔
وہ 8 حزب مقرر کیے، یعنی 8 حصے ہیں درود پاک کے، پیر سے شروع ہوتے ہیں اور پیر کے دن ختم ہوتے ہیں۔ ہفتے کے دن 7 ہیں لیکن یہ حصے 8 ہیں کہ پیر کے دن 2 دفعہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے، کیونکہ آپ کی ولادت کا دن ہے۔ تو ہم تو سال بعد حضور کی ولادت مناتے ہیں، لیکن آپ کے غلام ہر پیر کو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے رہے، اور اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، کیونکہ آپ 2 روزے رکھتے ہیں ہفتے میں، عید کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی، اور ان کی آپ نے وجہ بیان فرمائی۔ پیر کے دن جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کا آنا بھی خیر ہے، آپ کا رہنا بھی خیر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا بھی خیر ہے، حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس نسبت سے اپنا میلاد ہر پیر کو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے طور پہ بنایا ہے، روزہ رکھا۔ اور جمعرات کے دن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعرات کو جو ہفتے کے اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ اس میں سے جو گناہ ہیں یا ثواب ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جو عموماً انسان کی گفتگو ہے جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا گناہ ثواب کا، تو انہیں گویا قلم زد کر دیا جاتا ہے۔ جو ریکارڈ سیو ہوتا ہے وہ ریکارڈ یا گناہ یا ثواب جو ہے وہ سیو ہو جاتے ہیں، جن پر یا بدلہ انعام کی صورت میں ہے یا سزا کی صورت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن بھی جب اعمال پیش ہوں تو ہم حالت روزہ میں ہوں، اور جمعرات کو بھی جب پیش ہوں تو حالت روزہ میں ہوں، کیونکہ روزے دار اگر سو بھی رہا ہو تو پھر بھی وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے۔ جیسے جس بھی کیفیت میں ہے، اگر زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تو پھر بھی روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ولادت کا شکر ادا کیا ہر پیر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایام جو ہے خاص طور پہ، تو آقا کریم علیہ السلام کی جو وفات ہے، آپ کا جو وصال ہے، وہ بھی یکم ربیع الاول کو ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ سے لے کر آگے 81 دن پورے کیے جائیں تو پیر کا دن، چونکہ 2 چیزیں عام ہیں، جمعے کے دن 9 ذی الحجہ تھا، اور یکم ربیع جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن پیر تھا۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے جو تحقیق کی ہے کہ حضور کا وصال کسی صورت میں 12 ربیع الاول کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ 81 دن بھی متفق علیہ ہے، وہ جمعہ میں متفق علیہ ہے، یہ پیر بھی متفق علیہ ہے۔ لہذا اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو یکم ربیع الاول، اور پھر ربیع الاول ہونا بھی متفق علیہ ہے کہ ربیع الاول میں ہی وصال آپ کا وصال ہو، لہذا یکم ربیع الاول حضور کا وصال ہے۔ اور ایک اور چیز جو متفق علیہ ہے کہ 13 دن حضور بیمار رہے، طبیعت مبارک ناساز رہی، اور وہ جس دن طبیعت ناساز ہوئی اس دن بدھ کا دن تھا۔ تو یہ 18 سفر تقریباً یا 19 سفر، اگر وہ 30 کا مہینہ ہوگا سفر تو پھر 19، اور اگر وہ 29 کا ہوگا تو پھر 18۔ علماء نے کہا 18 سفر کو آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی، اور 13 دن بیمار رہنے کے بعد آپ پیر کو یکم ربیع الاول کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہ جو ایام ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 81 دن ہیں، علماء فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ آپ اپنے 23 سالہ تبلیغ کو جامعیت کے انداز میں اور اختصار کے انداز میں اپنے غلاموں کے لیے پیش فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ کی ہر گفتگو ایسی ہوتی کہ آپ گویا قرآن کی سارے احکام کو چند لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی تمام حیات مبارکہ کو، اپنے تمام اقوال و ارشادات کو، اپنے مبارک سنتوں کو، اپنے غلاموں کو چند لفظوں میں حضور کے قلوب و اذہان کو منور فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سلام یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، عاشقان مصطفیٰ، مرحبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے امت کے نام۔ ایک حضور کا آخری خطبہ ہے جو حالت صحت کا آخری خطبہ ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے بیماری کے ایام میں،
دونوں خطبے بدھ کے دن، ایک آخری بدھ جو حضور کی صحت کا پہلا حصہ بدھ کا آپ کا صحت کا گزرا، ظہر کے وقت آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، اور آپ کو یہ جو 13 دن تکلیف رہی ہے اس میں زیادہ تر جو شدت تھی سر درد کی وہ تکلیف آپ کو زیادہ رہی ہے، اور پھر ٹیمپریچر یا بخار جو ہے وہ بھی شدید رہا، یہ تکلیف آپ کو 13 دن رہی، اس لیے آپ پر پانی ڈالا گیا، کئی کنوؤں کا پانی اور کئی مشقیں اور کئی مٹکے جو ہے کئی اوقات بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں آپ پر ڈالے گئے، اور پھر آپ کی طبیعت مبارک بہتر ہوتی ہے، پھر غلاموں کو زیارت کرانے تشریف لے جاتے۔ ان 13 دنوں میں 9 دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نمازیں پڑھائی، 13 میں سے 9 دن، یعنی ایک بدھ سے لے کر اگلی جمعرات تک یہ 9 دن حضور خود امامت فرماتے رہے، اور آخری امامت حضور نے مغرب کی نماز کی فرمائی، اور آخری سورت جو حضور نے تلاوت فرمائی وہ سورت المرسلات ہے، 29 پارے کی آخری سورہ، جس کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کو چھوڑ کر پھر تم کون سی بات پہ ایمان لاؤ گے جب رب نے اپنا پورا کلام خود محفوظ اور کامل و اکمل تمہیں عطا کر دیا ہے، تو اور تم کہاں سے ہدایت لینے جاؤ؟ یعنی ویسے تو یہ منکرین کے لیے ہے، ویل یومئذ للمکذبین بار بار کہا جاتا ہے، مکذبین کے لیے ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے کہ آپ حقیقی ایمان کب لائیں گے اس قرآن کو چھوڑ کر؟ اگر آپ روشنی ڈھونڈتے ہیں جیسے علامہ صاحب کی طرف فرما رہے تھے کہ مکمل ہدایت یہاں موجود ہے، اور ہم یہ پسند ہی نہ کریں کہ قرآن کو کھول کے دیکھیں اور اس کو پڑھیں کہ یہ ہمیں کہتا کیا ہے، وہ کتاب قرآن بار بار جس کو کتاب ہدایت کہتا ہے، اور وہ کتاب کی جو مبارک ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو برکتیں بھری ہے، اس کے اندر برکتیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو خالق نے محفوظ بھی خود رکھی ہے، لہذا اس پر پڑھنا اور عمل کرنا گویا حضور نے وہ آیت منتخب فرمائی ہے سب سے آخر میں کہ گویا ہمارے جو آیت کریمہ گویا ہمارے قلب کو اور ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اور ہمیں زیادہ متفکر کرنے کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری 3 دن جو ہے وہ پھر آپ باہر تشریف نہیں لائے، اور 3 دن میں سے جو جمعرات کا دن تھا جس دن حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، اسی دن عشاء کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی حضور کے حکم سے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہ جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن اور پیر کی صبح تک یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور ان میں سے ایک دن پھر حضور باہر تشریف لائے، لیکن آخری 3 دنوں وہ ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، ارباب سیر نے اس کے بارے میں کوئی کنفرم رائے قائم نہیں کی، ہفتہ یا اتوار۔ ظہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس وقت جب حضرت ابو بکر امامت کا آغاز کر چکے تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ جو گھر میں تشریف فرما تھے، ایک لگا کے آپ کو باہر لائے، جیسے ہی حضرت ابو بکر نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا، پھر وہ رک گئے آپ کے حکم سے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بائیں طرف بٹھا دیں۔ حضرت ابو بکر امامت کے مصلی پہ تھے، انہیں کے بائیں طرف آقا کریم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، آپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے امامت چھوڑ دی، یعنی وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے حضور کے انتظار میں کہ آپ پہلے رکوع میں جائیں گے تو میں رکوع میں جاؤں، لہٰذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پھر امام بن گئے، اور حضرت ابو بکر مکبر بن گئے، یعنی وہ صرف جیسے ہم آواز پہنچانے کے لیے بعض اوقات جب جلسہ یا مجمع زیادہ ہو پیچھے مکبر کھڑا کرتے ہیں، امام کے بعد وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، تو حضرت ابو بکر یہ کام کرتے رہے، مقتدی تھے، مقتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے 13 دن کی مختصی گفتگو ہے، اس کا جائزہ۔ تو ان 13 دنوں میں حضور کی ویسے کافی باتیں ہیں، اشارات ہیں جو آپ نے امت کے لیے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے 3 منتخب جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2 آپ کے خطبے ہیں، اور دوسرا خطبہ جو ہے وہ حالت بیماری میں ہے، مرض میں ہے، پہلا خطبہ حالت صحت۔ حالت صحت میں حضور کا آخری خطبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انی فرط لکم و انی شہید علیکم۔ مختلف الفاظ میں، مختلف روایات میں الفاظ کا فرق ہے کہ میں آگے جا کر تمہارا استقبال فرمانے والا ہوں،
اور میں تم پر گواہ ہوں۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اب میری آپ کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ اور اللہ ہے انی ارا، میں اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں، الحوضی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، الآن من مقامی ھذا، اس جگہ بیٹھ کر اب بھی میں اپنے حوض کو مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ مجھے آپ کا علم ہے اور آپ کی آنکھوں کا کمال ہے جو رب نے عطا فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام جہاں بیٹھ کر قیامت اور قیامت کے بعد کے جو مناظر ہیں، جب عالم بھی بدل جائے گا، دنیا بھی نہیں رہے گی، وہ آخرت شروع ہو جائے گی، وہ منظر بھی حضور کے سامنے ہے۔ فرمایا اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں، انی لانظر الی حوضی الان، کہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی، زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی یا زمین کے خزانے عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اللہ کی قسم یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ۔ میں نے توحید کا سبق ایسے نہیں پڑھایا کہ بھول جائے، نسل دو نسل بعد وہ محو ہو جائے۔ فرمایا نہیں، قیامت تک سورج طلوع ہوگا تو توحید کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ پیغام واضح ہے، ان صرف مکمل ہے، اس کو کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، اور یہ محفوظ ہے قیامت پر، قرآن بھی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی۔ لہذا حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا مجھے ایک چیز کا خطرہ ہے، وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن، مجھے جس چیز کا خطرہ ہے وہ کیا ہے، أَن تَنَافَسُوا فِيهِ، یہ جو مفاتیح خزائن، فرمایا زمین کے خزانے یعنی دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ۔ دنیا کی محبت ہر چیز بھلا دے، پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی ہے، حرام ہے حلال ہے، کسی یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اپنی بہن کا حق کھا رہے ہیں، اپنے بھائی کے زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، کسی طرح سے بھی پیسہ آنا چاہیے، نعوذ باللہ اللہ کے احکام کی طرف بھی پشت کر دی، اس کے رسول کی پوری حدیث کی طرف بھی پشت کر دی۔ یہ اندازہ کریں، دنیا کی محبت انسان کو ہر چیز سے محروم کر دیتی، اپنے رب سے، اس کے حکم سے، پیارے حبیب علیہ السلام کی ارشادات سے۔ آپ کی محبت وہ کیا محبت ہے کہ جس میں عمل نہ ہو، ہمیں حضور کا جینا پسند نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ویسا جینا پسند ہے جو میرے محبوب نے جی کے دکھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نظام حیات سے بڑھ کے کوئی اور نظام حیات بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا بھی کفر اور شرک ہے۔ حاضر محترم، کیونکہ جو چیز اللہ کو پسند ہے اس سے بڑھ کے کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے جس چیز کا ڈر ہے وہ دنیا ہے۔ سگے بھائیوں کی لڑائی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرص اور لالچ اور دنیا۔ والدین اور بچوں کے درمیان بھی اس موضوع پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف ادھی لانت دنیا تائی ات ساری دنیا دارا ہوں، جے راہ صاحب دے خرچ نے کیتی لین غضب دیا مارا ہوں، پیواں بولو پتر کو آوے پٹھ دنیا مکارا ہوں، جنہ درد دنیا کی کیتی باہو اور ایسن باغ بہارا ہوں۔ جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے اندر سے دنیا نکال دی۔ دنیا میں جینا ہے لیکن ایسے جیسے کشتی ہوتی ہے، اس کے باہر پانی ہوتا ہے، کشتی کے باہر پانی رہے تو کشتی کو ترائے رکھتا ہے، کشتی کے اندر چلا جائے تو اسے ڈبا دیتا ہے۔ تو دنیا کی محبت یعنی لالچ کی صورت میں نہ ہو، یہ استعمال کی چیز ہے، اللہ نے اس کو اپنا فضل کا، بری چیز نہیں ہے۔ یہ جو کمانا ہے یعنی انسان کسی کا محتاج نہ ہو، اور یہ انسان اپنی ضرورت کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، جو بھی اس کے زیر کفالت افراد ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کمانا جو ہے یہ عبادت ہے۔ فریدہ تم بعد قارت معیشت فریدہ تم بعد الفریدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ رزق حلال کمانا ہے۔ قرآن نے اس کو خیر کہا ہے، قرآن نے اس کو اللہ کا فضل کہا ہے پیسے کو، اور قرآن نے اس کو جہاد کہا ہے۔ تین چیزیں حدیث پاک نے اس کو جہاد کہا ہے۔ قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے اور کہاں خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ فرمائیے جو بھی تم خیر خرچ کرتے ہو وہ سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو۔
پھر رشتہ داروں پر اور پھر باقی لوگوں پر قرآن نے ترتیب بیان فرمائی۔ تو خیر کس کو کہا ہے؟ دنیا کو، پیسے کو اللہ نے خیر کہا ہے، اپنا فضل کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے پھر مسجد سے نکلو اور زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا چیز ہے؟ رزق حلال، اللہ کا فضل۔ یعنی پیسہ جو ہے وہ ان سیلف کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے حرام و حلال کی تمیز ختم کر دینا، یہ قرآن و حدیث جو ہے اس کی خصوصاً مذمت کر رہا ہے، جو کہ آخری وصیت جو ہے اس بارے میں ہمارے لیے آئی اوپنر ہے، وسائل کا کام کرتی ہے، ہماری آنکھیں کھول رہی ہیں۔ تو یہ حضور کی آخری وصیت ہے کہ دنیا کی محبت میں تو مخالف ہو جاؤ، اس لیے یہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھنا ہے۔ آج کل نصیحت کوئی کرتا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں تربیت کے باب میں، اس لیے اپنی اصلاح جو ہے سب سے بڑھ کے ہمیں خود کرنی چاہیے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، ہر چیز سیکھ جاتا ہے، وہ عمل کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ الحمدللہ آپ کو دین آسان ہے، یعنی دین کی معلومات آسان ہے۔ آپ موبائل پہ لکھیں، جس زبان میں آپ لکھیں گے اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے۔ اکثر زبانیں ایسی ہیں جن میں پوری شرعی رہنمائی آپ کے لیے موجود ہے، وہ ویڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ہے، جیسے آپ کو ادھر چاہے۔ اب ہم کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم نے دین کو کیوں نہیں سمجھا؟ لہٰذا اس لیے حضور کی آخری وصیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے دنیا کی محبت کا ڈر ہے، تو کہیں ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ یہ حضور کی آخری خطبہ ہے آپ کے صحت کے ایام کا، آخر نظرت نظر دبا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ حضور کا آخری دیدار کیا تھا ممبر، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ممبر نہیں دیکھا۔ اگرچہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، پھر جو اگلی بات اگلی بدھ کو پھر حضور تشریف لائے۔ حضرت فضل بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا سہارا لے کر حضور آئے۔ آپ خود اس حدیث کے راوی ہیں جو تفصیلی مجموع الزوائد میں موجود ہے، لیکن اس کے حصے کتب صحاح میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو لایا، آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے ممبر تک لے چلو، حتیٰ انتہا الی الممبر، جب آپ ممبر تک پہنچے تو جلس علی، آپ ممبر پہ تشریف فرما۔ اب آخری کام حضور کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ہر پل قیمتی ہے، وقت ہر ایک کے لیے قیمتی ہے، ہمارے لیے بھی وقت قیمتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اب ہمارا وقت بھی قیمتی ہے کیونکہ کسی دکان سے وقت نہیں مل سکتا، ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے لیکن آپ کو کوئی وقت نہیں دے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک پل نہ پہلے آ سکتی ہے موت اور نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے مقرر کیا ہے کتاب مؤجلہ، اسی پہ موت آئے۔ لہذا وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو سب کا قیمتی ہے تو اس ہستی کا وقت کہ جس نے پوری کائنات کو 23 سال میں اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور بلاغ کامل، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اتنا سینسٹیو ہے اللہ کا حکم، اے محبوب اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چونکہ مکلف ہے 100% کی، فاستقم کما امرت، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے استقامت اختیار فرمائے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی حضور نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، شیبتنی صورت ہو گئی۔ 5 اس حکم کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے محبوب، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی استقامت کا مظاہرہ فرمائے۔ یعنی ہمارے لیے ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی ہماری گنجائش ہے اتنا اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا خوف دل میں بسائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 100% کے مکلف ہیں، اس لیے 100% کے قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو فرض منصبی ہے بلاغ کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا، اس میں کچھ بھی کمی چھوڑ دی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کمی ہوگی 1%، لیکن اللہ کا حکم ہے محبوب گویا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے اس حکم کی اہمیت دیکھیں اور پھر اس کی شدت دیکھیں عمل کے بعد۔ تو حضور کا وقت کتنا قیمتی ہوگا کہ جنہوں نے 23 سال میں جاتے جاتے اللہ کا ہر پیغام امت کے نام چھوڑ کے جانا ہے۔ اس قیمتی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، پھر آخری ایام میں جب پتہ ہو کہ بس جانے والے ہیں،
تو پھر انسان اپنی اس پوری جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، عام انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کا خلاصہ یا اس میں سے مزید سنگل آؤٹ کر کے وہ چند چیزیں جو انگلیوں پہ گنا کے دے دی جائیں، تاکہ کسی صورت میں یہ تو نہ چھوٹے، چلو کوئی اور چیز بھول جائے لیکن یہ تو مت بھولنا۔ تو یہ عام یعنی یہ روٹین ہے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تمثیل مقصود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، لیکن آپ کا تو ہر حکم، آپ کا ہر پل، آپ کی ہر سنت وہ خالق کائنات کی طرف سے ویل گائیڈڈ ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ہر چیز واحد، آپ کا عمل بھی واحد ہے، یہاں تک کہ آپ کا بولنا تو واحد ہے، آپ کا کرنا تو واحد ہے، آپ کا خاموش رہنا بھی واحد ہے۔ حضور کی خاموشی جو سنت تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ کام کیا اور آپ خاموش رہے۔ آپ کا خاموش رہنا بھی اس کام کو پسند کرنے اور اس کام کو جائز رکھنے کا ثبوت ہے، لہذا وہ بھی حضور کی خاموشی بھی شریعت بنی۔ اتنی اہم اور قیمتی زندگی کے آخری لمحے، ان کی آخری گفتگو کتنی اہم ہو۔ حضور صاحب ممبر پہ بیٹھے، آپ بیماری کے الزام، آپ نے لوگوں کو پہلے ہم جو صاحب بیان کی، پھر لوگوں کو کہا کہ اگر میں نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، آپ اٹھیں اور بدلہ لے لیں۔ اگر میں نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ اٹھے اور زبان سے میں موجود ہوں، حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لیں۔ تیسری چیز فرمایا، اگر میں نے کسی کا کوئی پیسہ دینا ہو تو وہ اٹھے اور مجھ سے پیسہ طلب کرے، اور فضل کھڑا ہے میرا تجازات بھائی کہ اس کو پیسے ادا کرے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ دہراتے رہے، حضرت فضل فرماتے ہیں حضور اس بات کو دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھو کہ اگر تم کچھ مانگ لو گے مجھ سے یا بدلے کا مطالبہ کرو گے تو تمہیں یہ خطرہ ہو کہ میری طرف سے شحناء میرے قلب اطہر میں تمہارے لیے عداوت، دشمنی، ناراضگی یا نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم تم میں سے میرا محبوب وہ ہوگا جو اٹھ کر مجھ سے بدلہ طلب کرے۔ ان من احبکم الی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں ناراض نہیں ہوگا بلکہ میرا محبوب ہوگا اگر جسمانی یا قولی یا مالی حوالے سے کسی چیز کا مجھ سے بدلہ طلب کرے۔ حضرت بدر کہتے ہیں کہ حضور کی بات دہراتے رہے، کوئی غلام نہیں اٹھا یہاں تک کہ زور کا وقت ہو گیا۔ آپ نے زور کی نماز پڑھائی اور آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما، پھر اپنی گفتگو جاری کی، پھر لوگوں کو کہا کہ آپ اٹھیں، جس کا جو ہے حق وہ مجھ سے مانگے اور طلب کرے، اور یا مجھے معاف کرے، حلل علی، یا اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو کے بتائے کہ یہ تکلیف نعوذ باللہ آپ کی طرف سے ہمیں پہنچی، جو ممکن ہی نہیں تھا۔ جو ہستی جو ہے کائنات کو حقوق اور عباد سکھانے آئی، جس کا آخری خطبہ سارا انسانی حقوق پر مشتمل ہے، ہیومن رائٹس کا وہ انٹرنیشنل اور وہ یونیورسل چارٹر ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی جامع، جس کے بڑھ کے پریکٹیکیبل اور قابل عمل قیامت تک کوئی منشور اور مضبوط پیش نہیں ہو سکتا، اس ہستی نے کسی کی حق تلفی کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کا یہ ارشاد دراصل آپ کی اور میرے لیے سنت ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے بندوں کے حقوق کا کہ یہ معاف کروا کے جانا، ورنہ اللہ کی بارگاہ، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بوجھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچوں بلکہ طیب نفس کراتے حدیث پاک، میں طیب نفس سے میں ہلکا پھلکا ہو کر، میں خوش ہو کر اور آسانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک بندے کا حق بھی ہے تو انسان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، یا قیامت کے دن جو ٹرانزیکشن ہے اس دن اعمال کے ذریعے، اس دن کرنسی کیا ہے؟ پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس دن کا ثمن جو ہے وہ سونا چاندی نہیں ہے، اس دن کا ثمن اعمال ہے۔ یا نیکیاں جائیں گی ظالم کی مظلوم کی طرف اور یا مظلوم کے گناہ جائیں گے ظالم کی طرف، تو اس دن یہ بڑا مشکل دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے بار بار اعلان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا اور عرض کی حضور آپ نے میرے 3 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا میں تیری تقسیم بھی نہیں کرتا اور تجھ سے قسم بھی نہیں اٹھاتا، لیکن صرف مجھے بتا دو کہ یہ 3 درہم میں نے کب لیے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اور سنت ہے کہ کوئی دعویٰ کرے اور آپ فوراً پیسے دے دیں اور بعد میں سوچتے رہیں پتہ نہیں میں نے دینے بھی تھے کہ نہیں دینے تھے۔ کلیئرٹی آف ایوری تھنگ حضور کی سنت ہے، ہر چیز واضح ہونی چاہیے، کہیں ابہام نہ ہو، کہیں اشکال نہ ہو۔ بیع اور خرید و فروخت میں بھی یہی چیز ہے، ہلکا سا بھی اگر غرر آ گیا، کوئی دھوکہ یا کوئی ابہام آ گیا تو وہ معاملہ حرام ہو جاتا ہے۔
آپ نے ابھی سماعت کیا کہ یہ جو آج کل ٹریڈنگ ہو رہی ہے موبائل کی، اس میں اور کئی قسم کے ہیں، لیکن اس میں غرض کا آپ ایلیمنٹ دیکھیں کہ آپ ایک دن صبح اٹھیں اور آپ کی اربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے ساری ختم ہو چکی ہے، دکانیں بھی بند ہو گئی ہیں، آپ کی موبائل کی وہ جو ویب سائٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کروڑوں روپے آپ پہ ڈوب گئے۔ اتنے بڑے رسک کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ 1 روپے کے رسک کی بھی جہاں رسک فیکٹر آ گیا سمجھ لیں کہ وہ خلاف اسلام، یعنی سود کا معاملہ اور ہے، اور اس کا ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، جوا۔ سود اور چیز ہے، جوا اور چیز ہے، لیکن غرض اور چیز ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز میں ابہام ہے، پتہ نہیں چیز کو جیسے تولا نہیں گیا، اس کا اندازہ نہیں ہے وزن کتنا ہوگا، اس طرح کے جو بہت سے حدیث ہیں، مسلم میں بھی بخاری میں بھی پورے ابواب ہیں اس پر۔ تو لہٰذا جہاں غرض ہے، دھوکہ ہے کسی بھی حوالے سے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے قسم نہیں اٹھاتا اور نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، لیکن صرف مجھے سمجھائیں، یاد دلائیں کہ کب میں نے لیے تھا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور ایک آپ کے پاس مسکین آیا، اس نے آپ سے مدد طلب کی، آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا، تو مجھے حکم فرمایا کہ اس کو 3 درہم دے دیں، تو میں نے آپ کی طرف سے دے دیے تھے، تو حضور نے حضرت فضل کو حکم فرمایا کہ 3 درہم ان کو ادا کر۔ تو یہ جو آپ کا آخری عمل ہے مبارک، حقوق و لباد کے باب میں انسان کو یہ سن کر بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی معافی کا اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جس کے لیے جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایک جگہ مشیت کی شرط بھی ہٹا دی ہے، اپنے چاہنے کی شرط بھی ہٹا دی ہے، یوں سمجھے کہ مطلقاً کہہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس رہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن حقوق کی بات اللہ معاف نہیں فرمائے، بندوں سے ہی معاملہ کرنا پڑے گا، اور وہ بندہ جو آج بھی ضرورت مند ہے وہ قیامت کے دن کتنا ضرورت مند ہوگا، جس دن ایک نیکی کے لیے یوم یفر المرء من ابیہ و امہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھاگ جائے گا تو کہیں کسی کو کوئی نیکی اپنا عمل یاد نہ آ جائے اور نیکی نہ دینی پڑے، اس دن ضرورت مند کیسے ہمیں معاف کرے؟ ایسا حضور کا یہ عمل ہمیں حقوق العباد کے بارے میں باب میں فکر مند کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رسول کی آمد، ہاشمی کی آمد۔ آخری 8 سے 9 منٹ ہیں ہمارے پاس، 1 گھنٹہ گفتگو کافی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 2 وصیت، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن حضور کی مثال سے 3 دن پہلے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ ب3 ایام، مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے آپ کے وصال سے 3 دن پہلے آپ سے یہ ارشاد سنا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے، اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا حسن ظن کا، نیک گمان کا تعلق پیدا نہیں ہو جاتا۔ اللہ سے حسن ظن پیدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمتی وسع کل شیء کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کا اعلان ہے۔ لیکن اللہ سے نیک گمان کب ہوگا؟ ہم اچھائی کی امید کس سے رکھتے ہیں؟ جو دوست ہوتا ہے اسی سے رکھتے ہیں، ہم نے جس کے ساتھ اچھا تعلق نبھایا ہو اسی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی نبھائے۔ اور کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کہے بھی اس کے بارے میں، ہم کہتے ہیں وہ میرے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا، تو جس سے اچھا تعلق قائم کیا جائے اسی سے اچھائی کی تو امید رکھی جاتی ہے۔ تو گویا کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم کرو جو دوستوں کا تعلق ہوتا ہے، جو محبین کا تعلق ہوتا ہے، کہ آپ جب اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے، تو پھر ظاہر ہے اس کے بدلے میں امید رکھیں گے کہ وہ رحیم مجھ پہ کرم فرمائے۔ اعمال کے بعد میں حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے برائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس بارے میں جو بڑی عام چیزیں ہیں
کہ پیسے اکٹھے کرنے چاہیے، لیکن اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری تکلیف کے لیے پیسے رکھ رہا ہے۔ بیماری تکلیف کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی اور صحت کی اور کرم اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ میں ایک واقعہ بتاتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ بیمہ پالیسی کرائیں، دوست تھا، کہ پھر کہا کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، تکافل ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ بہرحال جو جائز ہیں ان کو بھی کئی سوالات ابھی موجود ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ چلو جائز ہے، مباح کام ہے، پھر بھی آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیوں کروں۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے اکٹھے ہوں گے اور کبھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ، تو یہ پیسے پھر آپ کے کام آئیں۔ تو میں نے اسے کہا، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے نیک گمان کا تعلق قائم کرو، اور حدیث قدسی ہے بخاری مسلم کی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے سلوک کرتا ہوں جیسے وہ مجھ سے توقع اور امید رکھتا ہے، جیسے اس کا گمان۔ اور میں بیماریوں کے جو پیسے رکھوں گا، نعوذ باللہ، کوئی اللہ کو یہ عرض کر رہا ہوں اے اللہ اب بیماریاں بھیج، میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں اسلام آباد بھی جا سکتا ہوں، بڑے ہاسپٹل بھی جا سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ کتنی عجیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے خیر کی امید رکھو تو خیر ہی اترے، جیسے امید رکھو گے تمہارا یقین ہی گویا اللہ کی تقدیر بن جائے۔ اور ہم امید کس چیز کی رکھیں؟ بیماری کے لیے پیسے رکھتے ہو، بھائی پیسے لگائیں اپنے بچوں کے، انشاءاللہ جو کل کا مالک ہے، آج بچوں کے سامنے سرخرو ہے تو انشاءاللہ کل بھی سرخرو ہے۔ اس فکر میں رہنا یہ کل کے لیے بچوں کا مستقبل اچھا کر رہا ہے، مستقبل کس کا ہے؟ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ اقبال کہتے ہیں دوش بھی کسی اور کا ہے، جو کل گزر گیا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، جو آنے والا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس کا ہے، فالق الاسباح، جو صبح کا گھونگھٹ کھولتا ہے تو پھر صبح کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس فکر میں آج پریشان ہوں کہ ہمارا کل کیسا ہوگا، کل کو چھوڑے، کل جس کا ہے وہ جانے اور کل جانے، یہ آج میرا اور آپ ہے۔ آج ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل بھی ٹھیک ہو۔ کسی بیماری کے لیے، کسی حادثے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ فرمایا ہے مع العسر یسرا۔ ہمیشہ قرآن نے کہا کہ جو مشکل ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی ہونا نہیں چاہیے تھا، ایک دفعہ تھا مشکل کے بعد آسانی، پھر ہوتا آسانی کے بعد مشکل۔ جب 2 دفعہ دہرایا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے جو مشکل آتی ہے کسی آسانی کے بعد آتی ہے، اور جو آسانی ہے وہ بھی کسی مشکل کے بعد ہی آتی ہے۔ تو یہ ان کا جو خلفہ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے، کامن ہے۔ لیکن قرآن نے یقین دلایا ہے کہ جب آپ پر مشکل آ جائے تو پھر یقین رہنا کہ ہر دھوپ اندھاری رات کے بعد ایک سورج ضرور نکلتا ہے، جو اس کا مبارک ملتا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد سورج نکلے گا۔ لیکن اگر سورج نکلا ہو تو پھر اس غم میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر رات آ رہی ہے۔ فرمایا چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے سے خیر کی امید اور سکون کی اور سکھ کی امید رکھے، انشاءاللہ ہر دکھ کے بعد پھر سکھ ہے، ہر دکھ اور مشکل کے بعد پھر آسانی ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا یقین دہانی ہو۔ حضور صاحب السلام کی 3 دن پہلے کی حضور صاحب السلام کی سب سے آخری وصیت آخری ہے، لیکن کلام آخری نہیں ہے۔ آخری کلام کی راوی حضرت عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، جن کے سینے پر حضور کا سر انور ہے۔ فرماتی آپ کا سر مبارک میرے صدر اور سینے پر تھا، اور حضور کی مبارک آخری سانسیں میرے سامنے پہنچی۔ اسی دوران حضور نے جو آخری عمل کیا ہے وہ بات بھی ساتھ عرض کر، حضور کا آخری عمل ہے مسواک کرنا، اتنا محبوب عمل ہے حضور کی بات۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور جب بھی گھر تشریف لاتے بدا بالسواک، آپ گھر کی مصروفیت کو کس سے شروع کرتے؟ مسواک کر کے گھر آتے۔ پھر کھانا بھی کھانا ہوتا صبح کا، آپ دہا کے وقت باہر تشریف لاتے، گھر تشریف لاتے، چاشت کے وقت 8:30-9 بجے کے ٹائم پہلا کام مسواک، اور حضور کی زندگی حیات ظاہری کا آخری کام بھی مسواک۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ مسواک لیا حضرت عبد الرحمن سے جو حضور دیکھ رہے تھے، میں سمجھ گئی آپ کی مرضی اور آپ کی مقصد کو، تو میں نے ان سے لیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے منہ مبارک میں ڈالا، لیکن وہ سخت تھا،
پھر اشارہ کیا، میں نے لے کر اپنے منہ میں نرم کیا اور پھر حضور کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے جو 9 انفرادیتیں عطا فرمائی ہیں، خاصیتیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے میرا لعاب اور حضور کا لعاب اکٹھا کر دیا، لہٰذا میرا لعاب یہ سعادت حاصل کر گیا آخری لمحوں میں کہ وہ حضور کے منہ مبارک میں پہنچ گیا۔ تو آخری کام مسواک کیا ہے، کثرت سے مسواک کرنا چاہیے۔ 5 نمازوں کے ساتھ ضرور کہتے ہیں اگر امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں حکم کرتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے ساتھ میں نماز کو فرض کر دوں، فرض نہیں کیا لیکن اپنی پسند پہنچا دیا۔ آخری وصیت، آخری لفظ ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ آخری لفظ ہے۔ اور آخری وصیت کیا ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں ہے، اور ہماری اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، اور حضرت علی کے کلمات ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے احکام کے باب میں آخری کلام ہے، کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یہ 2 جملے ہیں، 2 حکم ہیں آخر، نماز نماز، یعنی نماز پڑھنا بھی نہیں فرمایا کیونکہ وقت کم تھا اور کم سے کم الفاظ میں اپنا میسج مکمل فرمانا، اس لیے صرف الصلاۃ کہہ دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آگ آگ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بچنا ہے وہ بالکل جس کو اسپونٹینیس ایکشن کہتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اس پہ عمل کرے، ایسا نہیں کہ ہم جملہ مکمل کرتے رہیں اور آگ وہاں تک پہنچ جائے جہاں خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضور صاحب شام میں بلا تشریح یہ حکم فرمایا تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے۔ نماز نماز، مومن کا تعارف نماز ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ مومن کے تعلق کی بنیادی جو سیڑھی ہے وہ نماز ہے، اور اللہ کے ساتھ قرب کا جو زینہ اول ہے وہ بھی نماز ہے، اور جو زینہ آخر ہے وہ بھی نماز ہے۔ اس لیے زیادہ وظیفے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی وظیفہ پوچھے اسے کہو کہ 5 نمازیں مکمل پڑھو، اگر وہ کہتا ہے کہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اسے کہو کہ ان 5 نمازوں کے اندر حسن پیدا کرو، اس میں جتنا حسن پیدا کرو گے اتنا اللہ کا قرب پاؤ گے۔ خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے، اور قرآن کہتا ہے اگر پورا گھر نمازی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، پورے گھر کے لیے، ایک بندے کے لیے نہیں، اگر پورا گھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی بنے، پورے گھر والوں کو بھی نمازی بنے۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، اللہ نے ان 2 باتوں کو اکٹھا بیان فرمایا، اور یہ ترتیب یہ اتفاقی نہیں ہوتی، خالق کی ترتیب کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تم سارے گھر والے نمازی بنو، فرمایا رزق جانے اور رزاق نحن نرزقك، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا، جیسے فرمایا دوسری جگہ توکل اللہ کے باب یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ نماز کا پابند بننا چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیگر وظیفے پوچھتے ہیں اور فرض نمازیں نہیں پڑھتے یا طریقے سے نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنی آتی نہیں ہے۔ صحیح پہلے تو پڑھنی آنی چاہیے، پھر جو تعبیر ارکان ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تعبیر ارکان واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ خصوصاً 2 چیزیں امام صاحب کے نزدیک واجب ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک فرض ہے، ایک قومہ ہے اور ایک جلسہ۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد پیٹھ کا مکمل سیدھا ہونا اور تمام اعضاء کا پرسکون ہونا ایک لمحے کے لیے، یہ تمام ائمہ اور امام صاحب کی ایک شاگرد قاضی ابو یوسف وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ اگر آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی اور آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ہوگی تو صحیح، لیکن اگر سجدے صاف کریں گے تو تب ہوگا، کیونکہ واجب چھوٹ گئے۔ اسی طرح جلسہ ہے، جو سجدوں کے درمیان کمر کا سیدھا ہونا ضروری ہے، انسان کے اعضاء کا پرسکون ہونا ایک پل کے لیے بھی ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوا تو وہی ہوا، جا باقی ائمہ کے نزدیک، قاضی ابو یوسف کے نزدیک سرے سے نماز ہوگی نہیں، چاہے آپ سجدے صاف کرتے رہیں۔ لیکن امام صاحب پر اللہ رحم فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے کہ آپ نے اس میں ایک آسانی والا آپ کا قول ہے کہ آپ اگر سجدے صاف کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ واجب کا ترک ہے، فرض کا ترک ہے۔ تو آپ اندازہ کرو تعبیر ارکان ہی اگر نہ ہو انسان، جیسے ہم نماز عموماً پڑھتے ہیں، نہ کمر سیدھی ہوتی ہے، نہ قومہ ٹھیک ہے، نہ جلسہ ٹھیک ہے، آئے بھی ہیں، وضو بھی کیا ہے، وقت بھی نکالا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے ہیں،
لیکن پھر بھی آدھی حاضری پیش کر کے گئے، یا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے کتنا بڑا ضیاع جو ہے وہ اتنی قیمتی وقت کا کر دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاں سے خیر ملنی تھی کتنا خیر بتایا ہو۔ ایک چیز نماز کے بعد میں سوچتی نہیں کہ ہمارے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا 5 نمازیں پڑھی کرو، ان سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ 5 نمازیں فرض جو ہے یہ ہوتا بچے بھی ہاں اور مرد کے لیے باجماعت پڑھنا بھی، باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ باجماعت نماز واجب ہے، باقی کے نزدیک فرض ہے، یعنی اگر آپ نے بغیر عذر کے جماعت سے نہیں پڑھی تو ہوگی نہیں۔ اس لیے یہ بھی بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، باجماعت نماز مسجد میں آ کے پڑھا۔ اور دوسری بات ہے اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، سب سے اب یہ مطلقاً آخری وصیت ہے، فرمایا کمزوروں کا خیال رکھنا، جو تمہارے زیر کفالت ہو، وہ بچے ہیں، وہ بیوی ہے، وہ دیگر زیر کفالت افراد ہیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، اس میں آپ کے ماتحت ہیں، یا ملک کے سربراہ ہیں، آپ کی دایا ہے، ان سب کا خیال رکھنا۔ اور پھر چونکہ فیما ملکت ایمانکم کا لفظ ہے، علماء نے اس کو مزید وسعت کے ساتھ دیکھا ہے، جو چیز آپ کی ملکیت ہے، چاہے وہ آپ کی زمین ہے، آپ کے مویشی ہے، ہر چیز سے متعلق خیال رکھنا ہے، ویسا ہی استعمال کریں جیسے شریعت نے ریکمینڈ کیا ہے۔ زمین کو بھی اور مویشی جو ہیں رکھے ہوئے ان پر بھی ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، ان کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہیں لانا، اور اسی طرح زمین جو ہے اس کو فالتو نہیں چھوڑنا، صحیح استعمال کرنا ہے، اور پھر پوری محنت کرنی ہے تاکہ زمین کے اندر جو سونا ہے وہ نکلے، چونکہ میں ایک زمین آباد کرتا ہوں، میرے ساتھ ایک پورا پہیا ہے جو رزق کا چل پڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن تک وہ رزق پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک درخت لگانا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا جو کسی کاشتکار کا جو مال ہے، اس کا باغ ہے، جو بھی اس کی زمین ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کی اس زمین میں سے کھائے گا، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے درندہ ہے، فرمایا جو چیز یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اگر آپ کا رزق ان تک پہنچے گا تو آپ کو صدقے کا ثواب عطا ہوگا۔ اس تک یہ حدیثیں ہیں، لہٰذا اس زمین کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ملکیت کے بعد میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں پر خصوصاً مہربان ہونا چاہیے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہی ترغیب دی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کتاب العمارہ میں اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہم، اے اللہ اگر میری امت پر کسی کو نگران بنایا گیا یا اس کا والی بنایا گیا، اس کا رائی اور نگران اور نگہبان بنایا گیا، اور اس نے میری امت پر سختی کی، جتنے لوگ اس کے زیر کفالت تھے اس نے ان کے ساتھ سختی کا سلوک کیا، تو اے اللہ تو بھی اس پر سخت ہو جا، یہ حضور کی دعا ہے، اے اللہ تو بھی اس بندے پر سختی فرمانا جو میری امت پر سختی کرے، ان کا نگران ہو، اور اے اللہ اگر کوئی میری امت کا نگران بنے اور میری امت پر وہ نرمی کے ساتھ سلوک کرے، فرفق، اے اللہ تو بھی میرے اس غلام پر مہربان ہو جا جو میری امت پر مہربان۔ اور حدیث مسلسل ہے، حدیث مسلسل میں سے حضور فرماتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ بھی ان پر رحم فرماتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر ان پر رحم کرو، آسمان پر ان پر رحم کرو۔ کیسا میسج ہے، کیسا پیغام ہے، جس سے 2 and 2 ایک 4 ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تم رحم کرو، رحمان تم پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو رحم چاہیے، نرمی چاہیے، ہم میں سے کوئی ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ میرا جو باس ہے وہ سخت ہو؟ ہر کوئی یہ امید رکھتا ہے اور یہی خواہش رکھتا ہے کہ ہمارا باس نرم ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے تو بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے امید ہے انسان کو کہ وہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہاں سے تو عدل بھی نہیں مانگنا چاہیے، بس اللہ من فضلی، اللہ کا حکم ہے مجھ سے میرے فضل کا سوال کرو۔ فضل کیا ہے؟ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی معافی ہے، اس کا عفو ہے، اس کا درگزر ہے۔ لہٰذا حضور کی آخری وصیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ کمزور ہوں گے لیکن جس نے حساب لینا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ کس کی بادشاہی؟ آج بتاؤ بڑا کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ایک ہی بڑا ہے کائنات میں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے۔ باقی جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں جتنی تواضع پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اتنی عفتیں عطا ہوتی ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حاضر محترم، یہ ہمارے کریم آقا کا آخری پیغام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات پر جو گناہگار اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لمحات کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل فرمائے، اور جتنے پروگرام آپ کے مزید ہونے ہیں اللہ تعالیٰ سب میں آسانی عطا فرمائے، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں، اپنی یاد، اپنے محبوب کی یاد میں وہ لمحے گزارنے کی، اپنی اطاعت میں اور اپنے محبوب کی اتباع میں وہ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔